چیت کر رہے ہیں اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں کچھ چیزیں، اور آپ نے یہ ایک چیز بتائی کہ پانی کا اسراف جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ جو میں نے جیسے بتایا کہ نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ہمارا دین اسلام تو نیت اور انٹینشن پہ چلتا ہے، لہٰذا جیسے حضرت والا نے بتایا شاہ عبد الرحیم نے کہ نیت آپ کی اگر طہارت اور نظافت کی ہے تو طہارت اور نظافت جتنے پانی سے حاصل ہو سکتی ہے اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو اسراف ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے نیت آپ کی تبرید کے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اور میں نے بتایا کہ ٹھنڈک حاصل کرنا انسان کی وجدانی اور باطنی کیفیت ہے، کسی کو ایک بالٹی سے ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے، کسی کو 5 بالٹیوں سے نہیں ہوتی، لہٰذا جب تک حاصل نہیں ہوگی تو اس کو کرتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں انسان کی خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، اس کے اندر اسراف اور تبذیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسراف اصل میں کہتے ہیں کہ جائز چیز کو آپ جو فضول خرچی جائز چیز میں کریں اس کو اسراف کہتے ہیں، جس کی ضرورت نہ ہو وہ آپ پھر بھی بالکل۔ اور ایک ہے تبذیر، تبذیر ہوتا ہے ناجائز چیز کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اس لیے تبذیر جو زیادہ خطرناک ہے۔ مثلا ایک گناہ کا کام ہے، اس گناہ کے کام میں آپ نے $10 کے بجائے آپ نے $100 خرچ کیا، تو آپ نے گناہ کے کام میں ایکسٹرا زیادہ خرچ کیا، یہ تبذیر ہے۔ تو گناہ کے کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا یہ تبذیر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ گناہ کا کام۔ اور اسراف جائز چیز میں ہوتا ہے، وضو کرنا ایک جائز چیز ہے، اب اس کے اندر ضرورت سے زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے پانی کو تو یہ اسراف ہوگا۔ اچھا، 2 چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا، تو میں ذرا سی یہ بات کہوں گا کہ جیسے ہم دعوتوں پہ جاتے ہیں اور پلیٹوں میں کھانا ڈالتے ہیں اور کھانا ضرورت سے زیادہ ڈال دیتے ہیں اور ویسٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہوا نا؟ بالکل اسراف میں داخل ہے، اسراف میں داخل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب ہم پبلک پلیسز کے اوپر جب ہم وضو کرتے ہیں اور وہاں ہم اپنے سنک میں پیر اوپر کر کے ڈالتے ہیں پاؤں دھونے کے لیے، تو وہاں کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے اور یہ اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ سنک میں پاؤں ڈال کے آپ وضو کر رہے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ کیا کریں؟ کیا ہم جرابوں کے ساتھ بغیر پاؤں دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس سلسلے میں نے پہلے بتایا جی، یہ پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی۔ ریگولر جو ساکس اس پہ تو مسا نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے۔ بھلے اس کے لیے آپ کوئی بھی اسٹریٹجی بنائیں کہ بھی اگر آپ جب واش روم میں گئے ہیں آپ وہیں پر جو ایک بوٹل میں پانی لے جائیں، وہیں پاؤں دھو کر باہر آئیں، اور پھر باقی اعضاء کو سنک کے سامنے کھڑے ہو کے دھو لیں اگر ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ ترتیب تو واجب نہیں ہے کہ آپ ترتیب سے پہلے کریں، وہ سنت ہے۔ آج دیکھیے یہاں انوائرمنٹ میں ماحول ایسا تو آپ پہلے پاؤں دھو کے باہر آ جائیں وہ جو واش روم میں بوٹل سے، اور بعد میں باقی اعضاء دھو لیں یہاں۔ اس طرح بھی آپ کا مطلب ترتیب تبدیل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ چمڑے کے موزے پہنے، ورنہ یہ ہے کہ وہ جو یہ تیراک لوگ جو ساکس یوز کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سیل والے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ بہت کام کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔